पहला पारा सूरह बकरा आयत नंबर 16 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उलाइका الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ترجمہ: یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، لیکن ان کی تجارت فائدہ مند نہ ہوئی اور وہ فائدہ مند اور نفع بخش سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے. یعنی انہوں نے جو گمراہی خریدی ہدایت کے بدلے، تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو خریدا اس کو انہوں نے کوئی فائدہ نہ ہوا. اولئک یہی ہے، الذین وہ لوگ، اشتروا جنہوں نے خرید لی، اس دلالت گمراہی، بالہدا ہدایت کے بدلے، فما رابحت تو نہ فائدہ مند ہوئی، تجارتہم تجارت ان کی، وما کانوا اور وہ نہ تھے وہ مہتدین ہدایت پانے والے. اب اردو میں ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی کے طور پر اس آیات میں خریدنے کا لفظ ایک استعارہ منافقین کے پاس ہدایت کا موقع موجود تھا، پہلے بھی تھا، آج بھی ہے. جو منافق ہیں ان کے پاس ہدایت کا راستہ تو موجود ہے، باقی سب باتوں کو جھٹلا دیں تو گھر میں قرآن پاک تو رکھا ہوا ہے نا، اس کو پڑھ کے ہی ہدایت حاصل کر سکتے ہیں. لیکن وہ بہانے بناتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، یہ تھا وہ تھا. پہلے بھی ایسے ہی تھا، ان کے پاس موقع تھا لیکن انہوں نے کیا ہدایت کو نہیں، گمراہی کو خریدا اور گمراہی کو پسند لیکن انہوں نے جان بوجھ کر اسے چھوڑ دیا اور گمراہی کو پسند کیا. جان بوجھ کے ہدایت کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا اور گمراہی کو خرید لیتے ہیں. آج کل بھی یہی ہے، دیکھیں تو استغفر اللہ، سود کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، بدکاریاں کر رہے ہیں، اور راتوں کو بندوں سے ڈرتے ہیں، دن کو گناہ نہیں کرتے، راتوں کو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سب کچھ پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، چلے نہیں پڑھتے قرآن پاک، سنی سنائی تو ہے کہ یہ کام غلط ہے، پھر بھی وہی کرتے ہیں. ہدایت کیا ہے کہ رات کو اگر جاگتے ہو تو تہجد پڑھو، نماز پڑھو، 5 ٹائم نماز پڑھو، دن کو عبادت کرو، رات کو نہیں. وہی کام کریں گے جو برائی والے ہوں گے. تو یہی ہے کہ وہ جان بوجھ کے ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی کو خریدتے ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 7047 کی روشنی میں، جب بندہ حق کو پہچاننے کے بعد، یعنی جب وہ حق کو پہچاننے کے بعد اس سے پیٹھ پھیر لیتا ہے. اب جیسے پتہ ہے نماز 5 ٹائم پڑھنی ہے، ہر کوئی سنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چلو یہ پتہ بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ 5 ٹائم اذان تو دیتے ہیں نا، بلاتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن جان بوجھ کے نماز کے لیے نہیں جاتے. انسان بلائے 1 دفعہ 2 دفعہ، کہتے ہیں ہم نے بلایا اور یہ نہیں ہے، وہ ناراض ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ 5 ٹائم نماز کے لیے بلاتا ہے اور بندے سنتے ہی نہیں ہیں، پیٹھ پھیر لیتے ہیں، جان بوجھ کے ادھر جاتے نہیں ہیں. اللہ نے سود سے حرام کہا کہ سود حرام ہے، وہ کرتے، سارے گناہ کرتے ہیں جان بوجھ کے، سب کچھ پتہ ہوتا ہے، پھر بھی اچھائی سے منہ موڑ لیتے ہیں اور برائی کی طرف ہو جاتے ہیں. تو اس کا سودا سراسر خسارے اور نقصان کا ہوتا ہے. تو انہی کا سودا ہوتا ہے جو سراسر خسارے اور نقصان میں ہوتا ہے. تو بس کچھ لوگ ہوتے ہیں، دیکھیں اس دنیا کے لیے اتنی برائیاں کر لیتے ہیں، گناہ کر کے، زنا کر کے. عورتیں تو بس استغفراللہ، جسم فروشی کر کے کہ اس دنیا میں ہم برانڈ پہنے، یہ پہنے، وہ پہنے، بڑا گھر ہو، فلاں ہو، ہمارے پاس یہ ہو، ہمارے پاس یہ ہو. تو وہ جان بوجھ کے اچھائی کا راستہ نہیں، برائی کا چنتے ہیں. اور انسان ہے، سیدھا راستہ ہے، سود حرام ہے، باقی گناہ حرام ہے، قتل، یہ سب کچھ، شراب، سارا کچھ، جوا، جو چیزیں پتہ ہے کہ یہ حرام ہے، جان بوجھ کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور سیدھے راستے پہ نہیں چلتے، اور گمراہی کا یعنی انہی چیزوں پہ چلتے ہیں، حرام پہ، اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہی ہوتا ہے کہ جان بوجھ کے وہ برائی کا راستہ خریدتے ہیں، ہدایت کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں. ان کو سب پتہ ہوتا ہے، پھر بھی وہ یہ کرتے ہیں، خسارے کی تجارت
صحیح بخاری حدیث نمبر 6412 میں دنیا کو ایک ایسی جگہ قرار دیا گیا ہے جہاں انسان اپنے نفس کا سودا کرتا ہے۔ یہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان اپنے نفس کا سودا کرتا ہے۔ اوپر بتا چکا ہوں، استغفر اللہ۔ اگر بندہ ہدایت پہ ہے تو اپنے نفس کو ہر برائی سے کنٹرول کرے، ضروری نہیں ہے برائی کرنا، باقی بھی تو چیزیں ہوتی ہیں جو نفس کو ضرورت ہوتی ہیں، تو ان سے اگر انسان دور رہتا ہے تو سمجھیں وہ انسان اپنے نفس کا سودا نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کا راستہ چنتا ہے، اپنے نفس کنٹرول کرتا ہے، اپنی ہر چیز پہ کنٹرول کرتا ہے۔ منافقین نے دنیاوی فائدے اور اپنی جھوٹی ساکھ بچانے کے لیے ایمان جیسی عظیم دولت بیچ دی۔ کوئی ہوتے ہیں جیسے جسم فروشی کرتے ہیں، وہ اپنے نفس کا سودا کر لیتے ہیں، گناہ کی طرف چل پڑتے ہیں، تو وہ بھی ایسے منافق تھے جو جھوٹی ساکھ، اس دنیا میں ہمارے پاس یہ ہو، ہمارے پاس یہ، ہم یہ کہلائیں، ہم یہ کہلائیں، تو یہ ایک جھوٹی ساکھ ہے، پتہ نہیں کتنے دن کی زندگی ادھر رہے نہ رہے۔ اس کو بچانے کے لیے تو عظیم دولت ہے آخرت اور ایمان، اس کو چھوڑ دیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گے، لیکن یہ چیزیں ادھر کی ہی ادھر رہ جائیں گی، یہ کوئی فائدہ نہیں دیں گی، نہ ہی اس دنیا میں نہ ہی آخرت میں، کیونکہ آخرت میں ان کی یہ تجارت کچھ نہیں ہوگا جو انہوں نے تجارت کی ہے، یعنی کہ ہدایت دے کے انہوں نے برائی خریدی ہے، تو آخرت میں اب اللہ تعالیٰ جب فرما رہے ہیں کہ اس دنیا میں جو وہ ہدایت کو چھوڑتے ہیں اور برائی کا راستہ چنتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس دنیا میں جو کچھ بس ان کو مل جاتا ہے وہی ان کی دنیا ہے، اور تو بس پھر تو ان کا ظاہر حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، حساب کتاب ہوگا تو جب انہوں نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے تو پھر سیدھے جہنم میں ہی جائیں گے، تو وہ بھی کہہ رہے ہیں یہ گھاٹے کا سودا کیا انہوں نے، اور ہدایت سے مستقل محرومی۔ آیات کے آخر میں وما کانوا مہتدین، وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے، جتنا بھی کوشش کی گئی، پیغمبر آئے، نبی آئے، کتابیں آئی، کیا کچھ ہوا، لیکن وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ اس دنیا میں بھی ایسے لوگ ہیں، شرک کر لیتے ہیں یا ایسا کچھ کر لیتے ہیں، ان کو جتنا سمجھو وہ ہدایت پانے والے ہوتے ہی نہیں۔ کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص بار بار حق کو ٹکراتا ہے، جو بھی آپ ان سے حق کی بات کریں گے ویسے کہیں گے ہمیں پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہم یہی کرتے ہیں، ہم تو پورے کام کرتے نہیں، فلاں کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں، لیکن جب حق کی بات کریں گے تو اس کو بار بار ٹھکرائے گا، اس پہ عمل نہیں کرے گا، تو اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے، تو جتنا سمجھاؤ وہ نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ جب انسان ایک چھوٹی سی برائی کرتا ہے تو ایک چھوٹا سا کالا دانا بن جائے رائی کے برابر، پھر انسان کا پورا دل وہ گناہ کرتا جاتا ہے، پورا دل لپیٹ میں آتا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی تعلیمات کے مطابق حقیقی کامیابی صرف اسی تجارت میں، بخاری کی آیات میں یہی ہے کہ حقیقی تجارت صرف اسی آیات میں ہے جس نے انسان دنیا دے کر اللہ کی رضا اور جنت خرید لی۔ اب اس دنیا میں دیکھیں بہت کچھ ہوتا ہے، اگر برائی سے بندہ کرے، ایک انسان کی گنجائش نہیں ہے، اس کے پاس نہیں ہے تو بھی، اس کے پاس کوئی اچھی جاب نہیں ہے، کوئی ایسی انکم نہیں ہے، پھر وہ کرتا ہے نہیں میں اس دنیا میں سب کچھ کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس سب کچھ ہو، کرو گوڑیوں ساری عیاشی ہو، یہ ہو وہ، تو ظاہر سی بات ہے وہ یہ سب کرنے کے لیے برائی کے راستے پہ چلے گا، اور عورت کہ میرے پاس سب کچھ تو بس سب لوگ اس کو پھر کرنی پڑے گی، تو ظاہر سی بات ہے اس دنیا کے لیے تو پھر اس نے آخرت یعنی ہدایت کا راستہ چھوڑ دیا، وہ اس دنیا کے لیے برائی کے راستے پہ چل پڑا، اور اس نے اللہ کی اللہ کے کہنے کو نہیں مانا، توبہ استغفر اللہ، پھر وہی ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے نہیں جن ہوتے ہیں، جنہوں نے جنت خریدنی ہوتی ہے، وہ اس دنیا میں جیسے بھی وقت ہے جی لیتے ہیں، ایک کھا لیا 200 سالن بنائے، ایک سوٹ پہن لیا، دو پہن لیا، ضروری نہیں ہے ہزاروں سوٹ برانڈ پہنا ہے، برانڈ پہنیں گے تب بھی اوپر مل جائیں گے، نہیں پہنیں گے تب بھی بڑے گھروں چیزیں بھی ہوں گی، جانا تو سیم ہی ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے اس دنیا سے
ہدایت والے ہوتے ہیں اور سمجھیں گے ان گمراہی کو دے کے جنت خرید لیتے ہیں، پھر کچھ ہوتے ہیں تو بعض کا جنت کو دے کے گمراہی کو خرید لیتے ہیں صرف دنیا کی عیاشی اور اس دنیا کی واہ کے لیے کہ ہمیں کیا کہیں گے، لوگوں سے ڈرتے ہیں، خدا سے نہیں ڈرتے، خدا کا کہنا نہیں مانتے، لوگوں کی فکر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ گمراہی کو خرید لیتے ہیں کچھ لوگ، ہدایت کو، جو کچھ ہوتے ہیں جو گمراہی کو، جو ہدایت کو خرید، ہماری اپنے نام